السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے؟ اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہماری تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ خود فرماتا ہے، یہ بھلا کون ہے جو بے قرار کے التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کا تو کرنا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان ہی نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد رکھو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں تانا دیتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے تھے۔ تو جانتے ہو، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے کہ ان قریب بہترین وقت آنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا اور اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے قبض زدہ ہو چکی ہے، تو یاد رکھو اللہ بہت جلد باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ اور جانتے ہیں، دعا قبول کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے، کبھی کبھی تم اللہ سے جو مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جو تم مانگ رہے ہوتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تمہارے نصیب میں کوئی ہر چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اور واقعی تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے، اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو دو راستے تمہارے سامنے غیر و شر کے ہیں، ان میں جن راہ کو بھی تم چننا چاہو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک چیز جو کچھ پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو تمہاری بھلائی کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس ہی کی مہربانی ہے، وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں، وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کی تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بڑا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اگر تیرا رب چاہتا ہے تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا ہے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے، تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کو ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو، اللہ جب تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے
تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جب تم اپنے مقاصد اور اپنی حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو اللہ تمہاری محبت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہتے ہیں۔ جان رکھو تمہاری یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی، تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہارے متلاشی آنکھوں کو وہ نظارے کروائیں گے جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔